جب کسی خاندان پر معاشی بوجھ اچانک بڑھ جاتا ہے، روزگار کم ہو جائے، قرض بڑھ جائیں، گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو جائے، تو صرف جیب خالی نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ انسان کا جسم، دماغ اور پورا خاندان متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک باپ جو دن رات فکر میں ڈوبا رہتا ہے، وہ ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری، شوگر، ڈپریشن اور بے خوابی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہر وقت کی ٹینشن انسان کے اعصاب کو کمزور کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ذہنی دباؤ میں خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ غصے، چڑچڑے پن اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ماں جو گھر کو سنبھالتی ہے، وہ اپنی ضروریات قربان کرتے کرتے اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ خون کی کمی، کمزوری، ذہنی دباؤ اور مسلسل تھکن اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر خود بھوکی سو جاتی ہیں، مگر زبان سے کچھ نہیں کہتی۔ لیکن سب سے زیادہ اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ جب گھر میں پیسوں کی کمی ہو تو بچے صرف کھلونوں سے محروم نہیں ہوتے، وہ اعتماد، خوشی، سکون سے بھی محروم ہونے لگتے ہیں۔ بہت سے بچے اچھی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کمزوری، بیماری اور جسمانی نشو و نما کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ بچے تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان کے خواب آہستہ آہستہ دم توڑنے لگتے ہیں۔ ایک بچہ جب اپنے والدین کو پریشان دیکھتا ہے تو وہ وقت سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ خاموش رہنے لگتا ہے، کم بولتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ذہنی دباؤ، خوف اور احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کئی گھروں میں معاشی دباؤ لڑائی جھگڑوں کو جنم دیتا ہے، رشتوں میں تلخی بڑھنے لگتی ہے۔ گھر جو سکون کی جگہ ہوتا ہے وہ پریشانی کا مرکز بن جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف غریب آدمی ہی قصوروار ہے؟ اگر ایک باپ سارا دن محنت کرنے کے باوجود بچوں کو اچھی تعلیم، علاج اور 2 وقت کی روٹی نہ دے سکے، تو یہ صرف اس ایک انسان کی ناکامی نہیں، یہ پورے معاشرے اور نظام کے لیے ایک سوال ہے۔ کیونکہ کوئی بھی خاندان خوشی سے غربت کو نہیں چنتا۔ ہر انسان عزت سے جینا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینا چاہتا ہے۔ معاشی بوجھ صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ صحت، رشتوں، خوابوں اور آنے والی نسلوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ایک خاندان ٹوٹتا ہے تو صرف ایک گھر نہیں ٹوٹتا، پورا معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آصف حیات بلوچ، سنو پوائنٹ ڈیجیٹل۔